السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی ابدع الافلاک والارضین والصلاة على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المکین المبین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بارگاہ رسالت و اہل رسالت میں نہایت ہی خلوص و محبت کے ساتھ درود پاک کا نذرانہ عقیدت پیش کر لیجیے، پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع علم والحلم والحکم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ شکر اور احسان ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو اپنے محبوبوں کے ذکر کرنے کے لیے اور ذکر کو سماعت کرنے کے لیے اکٹھا فرمایا۔ خالق کائنات کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا اپنے محبوبوں سے الفت و مودت کی توفیق مرحمت فرماؤ اور ان کے نقش قدم پر چلنے کو ہمارے لیے آسان فرما دے۔ توحید کا چراغ جلایا حسین نے، توحید کا چراغ جلایا حسین نے، دنیا سے اندھیرے کو مٹایا حسین نے۔ توحید کا چراغ جلایا حسین نے، دنیا سے اندھیرے کو مٹایا حسین نے، اور کشتی کو ڈوبنے سے بچایا حسین نے، کشتی کو ڈوبنے سے بچایا حسین نے، امت کا بیڑا پار لگایا حسین نے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ کشتی کو ڈوبنے سے بچایا حسین نے، امت کا بیڑا پار لگایا حسین نے، اور بیعت نہ کی قبول مگر سر کٹا دیا، بیعت نہ کی قبول مگر سر کٹا دیا، زعم یزیدیت کو مٹایا حسین نے، زعم یزیدیت کو مٹایا حسین نے، اور سر رکھ کے یوں خدا کی مشیت کے سامنے، سر رکھ کے یوں خدا کی مشیت کے سامنے، آداب زندگی کا سکھایا حسین نے، سر رکھ کے یوں خدا کی مشیت کے سامنے، آداب زندگی کا سکھایا حسین نے، اور دنیا میں کیسے جیتے ہیں مردان حق سعید، دنیا میں کیسے جیتے ہیں مردان حق سعید، سر دے کے کربلا میں بتایا حسین نے، دنیا میں کیسے جیتے ہیں مردان حق سعید، سر دے کے کربلا میں بتایا حسین نے، اور ہم عاصیوں کو حق سے بخشوانے کے واسطے، ہم عاصیوں کو حق سے بخشوانے کے واسطے سجدے میں اپنے سر کو کٹایا حسین نے، سجدے میں اپنے سر کو کٹایا حسین نے۔ محترم سامعین، میں نے جس آیت مقدسہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، قل لا اسألکم علیہ اجرا، اے
محبوب آپ فرما دیجئے، آپ کہہ دیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کس سے کہہ رہا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم سے، کہ آپ کہہ دیجئے کیا لا اسألکم علیہ اجرا، میں نے تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا راستہ دکھایا، تم ظلمت کدے میں تھے، ہم نے تمہیں ہدایت کی راہ پہ لا کھڑا کیا، تم بھٹکے ہوئے تھے، ہم نے تمہیں خدا کی پہچان کروائی، ایک رب کا پتہ بتایا، اور اس بتانے میں، پہنچانے میں، تمہیں راہ حق پر لانے میں جو بھی پریشانیاں آئیں، جو بھی مشقتیں آئیں، جو بھی میں نے محنتیں کی، لا اسألکم علیہ اجرا، اس پیغام رسالت پر میں تم سے کوئی معاوضہ طلب نہیں کرتا۔ اور طلب بھی کیسے کریں گے؟ نبی لوگوں سے مانگنے کے لیے نہیں، لوگوں کو عطا فرمانے کے لیے آئے ہیں، لوگوں کو دینے کے لیے آئے ہیں۔ الا المودۃ فی القربى، مگر میں یہ چاہتا ہوں کہ تم میرے قرابت داروں سے محبت کرو، اور یہ جو تم سے قرابت داروں کے پیار کی چاہ ہے، یہ کس کے لیے ہے؟ یہ بھی تمہارے لیے ہے کہ میں نے تمہیں جو قرآن کی نعمت دی، دین کی نعمت دی، خدا کا پتہ دیا، ایمان و اسلام سے آراستہ کیا، تمہیں یہ نعمت ملی ہے، اب اس نعمت کی حفاظت بھی تو کرنی ہوگی۔ نعمت کو ملنے کے بعد ایک بڑا کام ہوتا ہے اس کی حفاظت کرنا، اس کو محفوظ بنانا۔ مال تو سب کماتے ہیں، لیکن کما کر کے اگر حفاظت نہ کی جائے تو وہ مال ضائع ہو جاتا ہے، چور اسے لے کے چلا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول نے بیان فرما دیا کہ میں نے تمہیں ایمان دیا، یقین دیا، خدا کا عرفان دیا، تمہیں یہ نعمتیں میں نے عطا فرمائی، تمہیں اس کی حفاظت کرنی ہوگی۔ اور اس کی حفاظت کیسے ہوگی؟ اہل بیت اطہار سے محبت کے ذریعے، ان سے پیار کے ذریعے۔ اگر تم نے ان کی محبت کو اپنے سینے میں بسا کر رکھا تو میرے آقا نے گارنٹی دی ہے کہ دنیا کی کوئی بھی طاقت تمہیں گمراہ نہ کر سکے گی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا نا، انی تارک فیکم الثقلین، بے شک میں تمہارے درمیان دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ بھاری چیزیں، آپ اندازہ کیجیے، نبی کہہ رہے ہیں بھاری چیزیں، انہیں ہلکے میں مت لے لینا، انہیں معمولی مت سمجھنا، انہیں ہلکا مت سمجھنا۔ محمد الرسول اللہ نے انہیں بھاری کہا ہے، بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ ان تمسکتم بہما لن تضلوا ابدا، نبی گارنٹی دے رہے ہیں کہ اگر تم نے ان دونوں چیزوں کو پکڑ لیا، مضبوطی سے تھام لیا، اپنا رشتہ جوڑ لیا، تو کبھی تم گمراہ ہو ہی نہیں سکتے۔ دنیا کی کوئی بھی طاقت تمہیں گمراہ کر ہی نہیں سکتی۔ دونوں چیزوں کو پکڑ لو۔ کیا فرمایا؟ کتاب اللہ، ایک ہے قرآن وعطرتی، اور دوسرا ہے تمہارے نبی کا خاندان۔ قرآن اور نبی کا خاندان، اگر تم نے ان دونوں کو پکڑ لیا تو کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے، کبھی بھٹک نہیں سکتے۔ تم کو جو ایمان کی دولت ملی ہے اسے کوئی چھین نہیں سکتا، اسے کوئی تم سے لے نہیں سکتا، کوئی اس کی چوری کر نہیں سکتا۔ ان کی محبت کو سینے میں رکھو گے، ہر طرح کی بلاؤں سے تم محفوظ رہو گے۔ اور یہ اہل بیت اطہار کی محبت، ان کا رشتہ، ان سے پیار، ان کی قربت ایسی چیز ہے کہ جو بھی حاصل کر لے پار ہو ہی جائے گا۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، مثل اہل بیتی کسفینۃ نوح، میرے اہل بیت کی مثال نوح علیہ السلام کے کشتی کی طرح ہے۔ اگر تم اس میں سوار ہو گئے تو پار ہو گئے، کشتی میں اگر سوار ہوئے تو پار ہو گئے، اور اگر تم سوار نہیں ہوئے تو نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی تھا، سوار نہیں ہوا تو غرق ہو گیا۔ اور جانور تھے، درندے تھے، پرندے تھے، انسان کے علاوہ وہ بھی سوار ہو گئے تو پار ہو گئے۔ اہل بیت اطہار یہ ایک ایسی جماعت کا نام ہے، ایسے افراد کا نام ہے، ایسی مبارک شخصیات کا نام ہے کہ کوئی بھی ان سے تعلق جوڑے،
خواہ وہ انسان صفت ہو، خواہ وہ جانور صفت ہو، خواہ وہ حیوان صفت ہو، ان کا تعلق اس انسان کو بیکاری سے کارگزاری پر لگا دے گا، بے ایمانی سے ایمانداری پر لگا دے گا، اور ان کا تعلق اس انسان کو کامیاب کر دے گا۔ نبی نے نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح کہا ہے، نوح علیہ السلام کی کشتی میں صرف انسان نہیں تھے، جانور بھی تھے، پرندے بھی تھے، درندے بھی تھے، تو ان سے تعلق قائم کرنے والے ہر طرح کے لوگ ہوں گے، تعلق قائم ہوگا، اللہ تعالیٰ ان کا بیڑا پار کروا دے گا۔ لیکن ایک بات یہاں پہ آپ ذہن نشی کر لیں، کشتی میں انسان بیٹھے تو اس کے لیے دو چیزیں ضروری ہوتی ہیں۔ ایک تو کشتی سے کبھی پنگا نہیں لینا چاہیے، کشتی میں بیٹھنے کے بعد اس سے پنگا نہیں لینا چاہیے، اس کو کھودنا نہیں چاہیے۔ اگر تم کشتی کو کھودو گے، کشتی کو کاٹو گے، کشتی کو چاک کرو گے تو کشتی نہیں، کشتی تو ایک دن پھر ابھر جائے گی، لیکن تم غرق ہو جاؤ گے، تم ڈوب جاؤ گے، تم ڈوب جاؤ گے اور کشتی ابھر جائے گی۔ ڈوبنے کے بعد پانی بھرتا ہے کشتی میں، انسان ڈوبتا ہے، کشتی نہیں ڈوبتی، بیٹھنے والے ڈوبتے ہیں، کشتی پھر ابھر جاتی ہے۔ اہل بیت اطہار یہ ایسی شخصیات ہیں کہ ان سے تعلق قائم کرو گے تو نکل جاؤ گے، اور ٹکر لو گے تو ان کا کچھ نہیں بگڑے گا، تم غرق ہو جاؤ گے اور تم تباہ ہو جاؤ گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ ان کا کچھ نہیں بگڑے گا، غرق تم ہی ہو جاؤ گے، تم غرق ہو جاؤ گے۔ اور دوسری بات یہ بھی یاد رکھنا، کبھی مخالف سمت میں مت چلنا، کشتی پہ بیٹھنے کے بعد اپنی سمت بھول جاؤ، جدھر کشتی جائے ادھر تم بھی چلے جاؤ، اس سے غرض نہ ہو کہ کدھر جا رہی ہے، کشتی تمہیں پار لگا کے رہے گی۔ اہل بیت سے جب پیار کرو، ان سے محبت کرو، جس طرف حضرت امام علی چلے، جس طرف حضرت امام حسین چلے، جس طرف حضرت امام حسن چلے، تم بھی چلے جاؤ، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ سمت مخالف کرو گے تم غرق اور تباہ ہو جاؤ گے۔ تو تعلق قائم کرنے کے بعد اپنی سمت اختیار مت کرو، جدھر چلے ادھر چلے جاؤ، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو اہل بیت کی مثال نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے، اور ان سے محبت کرنے والے کو تو اس شخصیت نے دعا دیا ہے، اس ذات نے دعا دیا ہے جن کی دعا رد ہو ہی نہیں سکتی۔ کیا سید الانبیاء کی دعا رد ہو سکتی ہے؟ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حسنین کریمین کو اپنی گود میں لے کے فرمایا، اللہم انی احبہما، اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، اے اللہ میں ان سے پیار کرتا ہوں، فاحبہما، اے اللہ تو بھی ان سے محبت فرما، تو بھی ان سے پیار فرما۔ اور اتنا ہی نہیں، اللہ کے رسول نے آگے فرمایا، وَأَحِبَّ مَن يُحِبُّهُمَا، اور اے پروردگار عالم صرف ان سے نہیں بلکہ جو ان سے محبت کرے اسے بھی اپنا محبوب بنا لینا، اسے بھی اپنا مقرب بنا لینا۔ مولا تو ان سے بھی محبت فرما اور ان کے چاہنے والے کو بھی محبوب بنا لے۔ یہ دعا کس کی ہے؟ یہ محمد الرسول اللہ کی دعا ہے، جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، یہ نبی اپنی مرضی سے لب کشائی نہیں کرتے، ارے یہ وہی بولتے ہیں جو اللہ بلواتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے آقا کو یہ دعا سکھائی اور نبی نے دعا فرمائی کہ مولا میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی محبت فرما، اور قیامت تک آنے والے جو بھی ان سے محبت کرے مولا تو انہیں اپنا محبوب بنا لے، اپنا مقرب بنا لے، اپنے قریب کر لے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، اللہ کے رسول نے یہ فرمایا ہے، تو ہم اور آپ تو بڑے خوش نصیب ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا پیار ہمارے دل میں ڈالا۔ انسان یہ سمجھتا ہے کہ ہم ان سے محبت کرتے ہیں، فلانے محبت نہیں کرتا، فلانے اس سے دور ہے۔ میرے بھائی میں آپ کو ایک بات بتلا دوں، انسان خود سے محبت نہیں کرتا، انسان خود سے پیار نہیں کرتا، کہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا انتخاب ہے کہ جسے اپنے محبوبوں کے محبت کے لیے
منتخب کر لیتا ہے، جن کے دلوں کو اپنے محبوبوں کی محبت کے لیے چن لیتا ہے، انہیں کے دلوں میں محبوبوں کا پیار پیدا فرما دیتا ہے، محبت ڈال دیتا ہے۔ یہ قرآن کہا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ میں نے آیت اس لیے پڑھ دی تاکہ میری بات یہ نہ لگے کہ اپنی طرف سے تو نہیں کہے۔ قرآن کہتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے اعمال صالحہ کیا، سیجعل لهم الرحمن ودا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی محبت کو لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے، لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے۔ تو محبت ڈالنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اللہ رب العزت ہے۔ آپ محتاج ہیں، ہم سب محتاج ہیں، لیکن اگر ہمارا کوئی محبوب لخت جگر ہو جس سے ہم بہت پیار کرتے ہو، بہت محبت کرتے ہو، اور ایسا ہو جس کے پاس طاقت اور قوت بھی ہو، ہمارا محبوب پاورفل ہو، تو آپ ہر کس و ناکس کو کیا اپنے محبوب کے قریب آنے دیتے؟ ارے بڑا تو چھوڑیے، بچہ ہی آپ کا بیٹھا ہوا ہے، اس کے قریب بھی آپ اسی کو آنے دیں گے جس کے اخلاق سے آپ مطمئن ہوں گے، جس کو آپ پسند فرمائیں گے۔ جب محتاج بندوں کا یہ حال ہے کہ اپنے محبوبوں کے قریب ہر ایک کو آنے نہیں دیتے، تو اللہ تو قادر مطلق ہے، وہ تو مختار ہے، پروردگار عالم کے اختیار میں سب کچھ ہے، وہ ہر ایک کو اپنے محبوبوں کے قریب آنے نہیں دے گا، بلکہ جن کے دلوں کو محبوبوں کی محبت کے لائق دیکھے گا، ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ ان کا پیار پیدا ان کے دلوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان محبوب بندوں کا پیار پیدا فرمائے گا، کیونکہ ان سے محبت کرنے والا ایمان پر مرتا ہے، ایمان کے ساتھ جاتا ہے۔ میں نہیں کہہ رہا، حدیث شریف پر کہہ رہی ہے۔ بلوغ المرام میں علامہ ابن حجر عسقلانی نے روایت نقل فرمائی کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، اعلیٰ خبردار اے لوگوں سنو، من مات علی حب آل محمد، وہ انسان جو اہل بیت سے محبت کرتے ہوئے، اہل بیت سے محبت رکھتے ہوئے مرے گا، مات تائبا، اللہ تعالیٰ اسے توبہ کی حالت میں موت عطا فرمائے گا۔ ومن مات علی حب آل محمد مات مستکمل الایمان، جو اہل بیت کی محبت میں مرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے ایمان کو مکمل فرما کر کے اس کو موت نصیب فرمائے گا۔ ومن مات علی حب آل محمد مات مغفور اللہ، جو اہل بیت کی محبت میں مرے گا اللہ اس کی مغفرت فرما دے گا۔ ومن مات علی حب آل محمد فتح له فی قبرہ بابان الی الجنہ، جو اہل بیت سے محبت کرتا رہے گا اور ان کے نقش قدم پر چلتا رہے گا، اس حال میں مر جائے گا، اس کی قبر میں جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے، اس کی قبر کے اندر جنت کے دروازے کھل جائیں گے۔ وبشرہ ملک الموت بالجنہ، اور ملک الموت بھی اس کو جنت کی خوشخبری سناتے ہوئے نظر آئیں گے۔ ومن مات علی بغض آل محمد، لیکن جو ان سے نفرت کرے گا، ان سے عداوت رکھے گا، ان سے محبت نہیں کرے گا، ان سے کینہ اور کپٹ رکھے گا، میرے آقا نے ارشاد فرمایا، ماتا، جب وہ مرے گا، عائس من رحمت اللہ، خدا کی رحمت سے محروم ہوگا، لم یشم رائحۃ الجنہ کما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کہ اس انسان کو جنت تو کیا جنت کی بو بھی نصیب نہ ہوگی۔ تو اہل بیت کا پیار بڑی عظیم شے ہے، بڑی عظیم شے ہے، لیکن اس پیار کو پیار کی طرح کیا جائے، اس محبت کو محبت کی طرح کیا جائے۔ آپ پوچھیں گے محبت کو محبت کی طرح کرنے کا کیا مطلب ہے؟ محبت کو محبت کی طرح کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اہل بیت طہار نے اپنا سب کچھ جس مقصد کے لیے قربان کیا ہے، ہم بھی اس مقصد کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار رہیں۔ دنیا دار الامتحان ہے، امتحان کی جگہ ہے، آزمائش کی جگہ ہے، اور یاد رکھیے گا صرف امام عالی مقام کا امتحان نہیں تھا، یزید کا بھی امتحان تھا، یزیدیوں کا بھی امتحان تھا۔ جب حق کی باری ہو اور ایک طرف حق ہو اور ایک طرف باطل ہو، ایک طرف دینداری ہو
ایک طرف بددینی ہو، ایک طرف اسلام ہو، ایک طرف اسلام کا مخالف ہو، ایک طرف اللہ کے رسول کی تعلیمات ہو اور ایک طرف اس کی مخالفت ہو رہی ہو، تو ایسے موقع پر امام عالی مقام نے یہ پیغام دیا ہے، سبق دیا ہے ہمیں کہ جس چیز کی ضرورت پڑے، گھر چھوڑنے کی ضرورت ہو گھر چھوڑو، اولاد قربان کرنے کی ضرورت ہو اولاد قربان کرو، جان قربان کرنے کی ضرورت ہو جان قربان کرو۔ اس وقت یہ مت دیکھو کہ میرا یہ گھر تو بڑا قیمتی ہے، میری یہ جگہ تو بڑی اچھی ہے، میرا یہ مال تو بڑا قیمتی ہے، کیونکہ تمہارا گھر اور تمہارا مال حسین کے گھر سے زیادہ قیمتی نہ ہوگا۔ کسی کی بستی کیا حسین کی بستی سے افضل ہوگی؟ کسی کا گھر کیا شہر مدینہ سے اچھا ہوگا؟ علی شیر خدا کے گھر سے افضل ہوگا؟ بی بی فاطمہ کے گھر سے افضل ہوگا؟ امام عالی مقام نے دین کے خاطر، مذہب اسلام کے خاطر مدینہ جیسا شہر چھوڑا، علی اکبر جیسا جوان بیٹا قربان کیا، علی اصغر جیسا معصوم قربان کیا، اپنی جان بھی اللہ کے نام پہ قربان کی، قاسم کو بھی قربان کیا، عباس علمبردار کو بھی قربان کیا۔ ان سب کو کس لیے؟ دین کی بقا کے لیے۔ جب ضرورت پڑے ایمان کو یاد کرو، مال کی قربانی ہو مدینہ کو یاد کر کے قربان کر دو، اولاد کی قربانی ہو علی اکبر و اصغر کو یاد کر کے قربان کر دو، جان کی قربانی ہو امام علی مقام کو یاد کر کے اپنی جان کو قربان کر دو۔ یہ ہے مقصد۔ اور ہمیشہ جماعت کو مت دیکھو کہ زیادہ کون ہے، پاور کو مت دیکھو کہ پاور کس کے پاس ہے، طاقت کو مت دیکھو کہ طاقت کس کے پاس ہے، دولت کو مت دیکھو کہ دولت کہاں ملے گی، یہ دیکھو کہ حق کہاں ملے گا۔ میدان کربلا میں ایک طرف 40,000 کا لشکر، کتنی بڑی جماعت، حکومت کے، عہدوں کے، مرتبوں کے، ایک طرف رسیالے کھڑے ہیں، کوئی یہاں کی حکومت چاہتا ہے، کوئی وہاں کی چاہتا ہے، کوئی دولت چاہتا ہے، کوئی شہرت چاہتا ہے، اور ایک طرف چند افراد کی جماعت ہے۔ لیکن یہ کون ہے؟ اہل حق، قرآن والے، یہ نکل کے آئے ہیں، گھر چھوڑ کر کے آئے ہیں، اپنے نانا کے نقش قدم پر چل کر آئے ہیں۔ نانا نے بھی گھر چھوڑا تھا کہ نہیں چھوڑا تھا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی اپنا گھر چھوڑا تھا۔ میں آپ کو مختصر بیان کر دوں، بخاری شریف کی سب سے پہلی جو حدیث ہے وہ تو انما الاعمال بالنیات ہے۔ اس کے بعد جب کتاب الایمان شروع ہونے سے پہلے انما الاعمال بالنیات کے بعد جو حدیث ہے جانے کا تذکرہ ہے کہ اللہ کے رسول اپنے گھر کو چھوڑ کر غار حرا جاتے تھے، وہاں پہ کچھ دن رہتے، پھر آتے، پھر غار حرا جاتے۔ نبی بھی گھر چھوڑ کے گئے، لیکن نبی گئے تو کیا لائے؟ قرآن۔ آپ کہہ لیں نبی نے چھوڑا قرآن لانے کے لیے، نبی چھوڑ کر گئے قرآن لانے کے لیے، اور نواسے نے بھی چھوڑا، نبی گئے تھے لانے کے لیے اور نواسا چھوڑ کے گیا قرآن کو بچانے کے لیے۔ نبی گئے دین لانے کے لیے اور نواسا گیا دین کو بچانے کے لیے۔ ایک وقت وہ تھا کہ جب کہ نبی سجدے میں تھے اور نواسا پشت پر سوار تھا، نبی نے پیغام دے دیا، ہے میرے نواسے، آج میری پشت پر تمہارا بوجھ ہے، میں نے تمہیں سہارا دیا ہے، اور کل میدان کربلا میں تمہارے کاندھے پہ مذہب اسلام کا بوجھ ہوگا، تمہیں دین کو سہارا دینا ہوگا۔ آج میں نے سہارا دیا، کل تمہیں سہارا دینا ہوگا۔ جب تک تم ہٹے نہیں تب تک میں نے سر نہیں اٹھایا، اور جب تک دین قائم نہ ہو جائے تمہیں سجدے میں رہنا ہے۔ امام عالی مقام نے سر کو جھکاتے ہوئے ساری دنیا نے دیکھا، اٹھاتے ہوئے سر کو کسی نے نہیں دیکھا۔ جب ایک طرف ظالم و جابر ہو، حکومت ہو، پیسے ہو، جائیداد ہو، گھر بار ہو، مال و دولت ہو، اور دوسری طرف اللہ کی رضا ہو،
مصطفیٰ کی چاہت ہو، احکام شرعیہ پر عمل کرنا ہو تو امام علی مقام نے یہ سبق دیا، آپ کے چاہنے ماننے والوں نے سبق دیا۔ صرف امام علی مقام سبق دیتے تو آج کہنے والے کہتے وہ تو نواسہ مصطفیٰ تھے۔ ارے حضرت حر کو دیکھو، حر کو دیکھو جو مخالفین کی جماعت میں تھے، لیکن جب نواسہ مصطفیٰ کی زبان سے کلمہ حق بلند ہوا، بڑی جماعت کو چھوڑ کر کے اس جماعت میں داخل ہو گئے۔ وہاں پہ دولت و شہرت تھی، وہاں پہ مال و اسباب تھا، اور یہاں پہ پروردگار کی رضا تھی، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی چاہت تھی۔ آپ نے چھوڑ کر کے بتا دیا کہ ہمیں یاد رکھنا، ہمیں دیکھنا، کبھی بھی بڑی جماعت کے ساتھ مت کھڑے ہونا، اس کے ساتھ کھڑے ہونا جو حق پر ہو۔ آج اگر کسی کے پاس کروڑوں روپے ہیں اور کوئی بیچارہ غریب ہے تو مارا وہی جاتا ہے، 10 لوگ اسی کا ساتھ دیں گے، ارے تم غلط کہہ رہے ہوگے، یہ تو عزت دار آدمی ہے۔ ارے میرے بھائی، جو ناحق پر چلے، جو احکام رسول کی پامالی کرے، احکام خداوندی کو پیروں کے تلے کچلے، وہ عزت دار نہیں، اس سے بڑا ذلیل کون ہوگا؟ ارے عزت دار تو وہ ہے کہ جو پیاسا ہو اور پیاسا رہ کر بھی کلمہ حق کو بلند کرنے والا ہو، جو بھوکا ہو کلمہ حق کو بلند کرنے والا ہو، جس کی گردن پہ تلوار رکھی ہو اور زبان پہ کلمہ حق کی بلندی ہو، وہ حق پر ہے، وہ عزت دار ہے، وہ محبوب خدا، محبوب مصطفیٰ ہے، اس کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے۔ یہ ہمارے امام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے ہمیں بتایا۔ اور انسان کی زندگی تو خوشی اور غمی کا مرکبہ ہے، زندگی میں خوشی اور غم تو آئے گا ہی۔ امام علی مقام کی زندگی میں کیا نہیں آیا؟ اللہ کے رسول نے جو فرمائے نا، قرآن اور اہل بیت، ان دونوں کو تھامو، قرآن پڑھو اور اہل بیت کو دیکھو، قرآن میں پڑھو اور اہل بیت کی زندگی میں اس کا عمل دیکھو، نمونہ دیکھو۔ اسے آپ جانتے ہیں، کوئی انسان پڑھ کتنا بھی لے، لیکن جب تک پریکٹیکل میں نہیں دیکھ لیتا تب تک کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ آپ بی ایم ایس، ایم بی بی ایس، ایم ڈی سب کر لیں، لیکن کسی ڈاکٹر کے ساتھ اگر پریکٹس نہ کریں تو آپ کو کرنے میں دشواری ہوگی، لیکن جب کوئی کر کے دکھا دے تو آپ کے لیے کرنا آسان ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر اصول بیان کر دیے، رولز بیان کر دیے، قوانین بیان کر دیے، اوامر و نواہی بیان کر دیا، اور ان سب پر عمل کر کے اہل بیت اطہار نے دکھا دیا۔ تو قرآن پڑھتے جاؤ، ان کی زندگی میں دیکھتے جاؤ، تمہارے لیے عمل کرنا آسان ہو جائے گا، تمہارے لیے عمل کرنا آسان ہو جائے گا۔ تو میں نے عرض کیا تھا، یہ آخری بات میں عرض کر رہا ہوں، اپنے گفتگو میں انشاءاللہ سمیٹ دوں گا۔ انسان کی زندگی میں خوشی ہے اور ہے کہ نہیں؟ ایک وقت وہ ہوتا ہے کہ انسان شاندار مشروبات پیتا ہے، اچھی اچھی چیزیں نوش کرتا ہے، بہترین کھانے کھاتا ہے، عیش و آرام کی سواری کرتا ہے، شاندار جگہ پہ رہتا ہے، شاندار لوگوں میں رہتا ہے۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان کے پاس پینے کے لیے پانی نہیں، کھانے کے لیے کھانا نہیں، رہنے کے لیے مکان نہیں، بات کرنے کے لیے حباب نہیں۔ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ دونوں زندگی میں حق پر جمے رہنا، اسی کا نام حسینیت ہے، اسی کا نام حسینیت ہے۔ خوشی میں بھی اور غمی میں بھی، نہ آپ خوشی کے بندے ہیں نہ آپ غمی کے بندے ہیں، غمی خوشی دینے والے پروردگار کے بندے ہیں، اس لیے آپ ہر حال میں اس کی مرضی پہ جمے رہیں۔ مدینہ میں امام علی مقام کی زندگی کا ایک رخ وہ ہے کہ جب پینے کے لیے پانی نہیں ہوتا تھا نا، تو آج آپ کیا پی لیں گے بھائی؟ بہت زیادہ پیئیں گے، بسلری پی لیں گے، اور اس سے اچھے اچھے فلٹر کیے ہوئے پانی نوش کر لیں گے، اور کیا ملے گا آپ کو؟ جوس پی لیجئے۔ لیکن امام علی مقام وہ شخصیت ہے، وہ شخصیت ہے کہ جب پانی نہیں ملتا تھا، پانی نہیں تھا، تو محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی زبان کو حسین کے منہ میں ڈال دیا تھا۔ جس نے سید الانبیاء کا لعاب دہن چوسا ہو، اس سے زیادہ اچھی چیز کوئی پی سکے گا؟ اس سے زیادہ اچھی چیز کوئی لے سکے گا اپنے منہ میں؟ آپ کس پہ چڑھیں گے؟
چار پہیا پہ، ٹرین پہ، فلائٹ پہ، ہوائی جہاز پہ. اور حسین اعظم، اس حدیث کو یاد کرو جب اللہ کے رسول امام علی مقام کو کندھے پہ بیٹھا کر کے اپنے گھر سے نکلے، حضرت عمر فرماتے ہیں یا رسول اللہ نعم المرکب، ہے محمد رسول اللہ کتنی پیاری سواری ہے. حسین کندھے پہ ہیں، کندھے پہ سوار کس نے کیا ہے؟ سید الانبیاء نے. صحابی کہتے کتنی پیاری سواری ہے. آپ کی سواریاں کیا ہوں گی؟ وہ سواری کون؟ سید الانبیاء سلطان تو جہاں کے کندھوں پہ امام علی مقام سوار ہیں، اللہ کے رسول ٹہلا رہے ہیں. صحابی نے کہا کتنی پیاری سواری ہے. اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ نعم الراکب، سوار بھی تو کتنا پیارا ہے، سوار بھی تو کتنا اچھا ہے. اگر سواری قرآن لانے والی ہے تو سوار قرآن کو بچانے والا ہے. اگر سواری دین پہنچانے والی ہے تو سوار اس دین کی حفاظت کرنے والا ہے. اس کو ذرا دیکھو، ایک وہ وقت ہے ٹہلنے کے لیے نبی کا کاندھا مبارک ہے. بعض روایتوں میں ہے، کتنی پیاری بات دل کو چھو جاتی ہے کہ اللہ کے رسول کبھی کبھی اپنے پیروں اور ہاتھوں پر بیٹھ جاتے. جسے آپ نے دیکھا ہوگا جس کو لوگ بقیہ بقیہ بولتے ہیں، بیٹھ جاتے اور امام حسین پشت پر سوار ہو جاتے. اللہ کے رسول ٹہلاتے رہتے، گھماتے رہتے. آپ اندازہ کیجئے کتنا پیار. اگر کبھی رونے کی آواز آ جائے تو نبی طرف جائیں. حدیث شریف میں آتا ہے ایک مرتبہ اللہ کے رسول گزر رہے تھے، بی بی فاطمہ الزہرا کے گھر سے رونے کی آواز آئی. نبی طرف گئے، گھر کے اندر داخل ہوئے، دیکھا تو حسنین رو رہے ہیں. کہا فاطمہ ان کو رلایا مت کرو، جب یہ روتے ہیں تو میرا دل دکھتا ہے، مجھے تکلیف ہوتی ہے. ان کی آنکھوں سے آنسو نکلنے مت دیا کرو، میرا دل تڑپتا ہے. آپ اندازہ کرو جن کے رونے پہ سلطان الانبیاء آ جائے چپ کرانے کے لیے، جن کی پیاس میں نبی اپنی زبان چسانے لگ جائے، جن کو ٹہلانے کے لیے سید الانبیاء اپنا کاندھا دے دیں، جن کو اٹھانے کے لیے نبی خطبہ چھوڑ کر کے آگے بڑھ جائیں اور گود میں لے لیں. ان سے زیادہ شاندار زندگی کس کی ہوگی؟ مدینہ جیسا شہر، سلطان الانبیاء جیسے نانا، حضرت علی بابا، بی بی فاطمہ ماں، حسن جیسے بھائی. کتنی پیاری زندگی ہے کسی کا گھر ایسا؟ بڑے بڑے گھر والے جب مدینہ جاتے ہیں اور خبر ملتی ہے کل مدینے سے جانا ہے تو ان کی آنکھوں سے آنسو تھمتے نہیں ہے. کوئی سجدے میں روتا ہے، کوئی جالیوں کو پکڑ کے روتا ہے کہ اب نبی کا روزہ چھوڑ کے جانا پڑے گا. 1400 سال کے بعد محبت کرنے والے ان کا یہ حال ہے کہ جب نبی کا روزہ چھوٹتا ہے تو ان کا دل دکھتا ہے. اس حسین کو نبی نے اپنے کاندھے پر بیٹھا کے گھمایا ہوگا، اپنی گود میں کھلایا ہوگا، زبان چسایا ہوگا اور کہا ہوگا کہ یہ تو میرے جنت کے پھول ہیں. انہوں نے مدینہ چھوڑا ہوگا تو انہیں کیسا لگا ہوگا. ایک زندگی وہ تھی اور دوسری زندگی میدان کربلا کی ہے، جہاں پہ بڑا بیٹا شہید ہو رہا ہے، چھوٹے بیٹے کے حلق میں تیر مارا جا رہا ہے، خیمے چلائے جا رہے ہیں، تانے کسے جا رہے ہیں. اور جس حلق میں نبی نے اپنا لعاب دہن پہنچایا اس میں پانی کو پہنچنے سے روکا جا رہا ہے، انہیں پیاسا رکھا جا رہا ہے. جس پیشانی کو نبی نے چوما، بار بار چوما، اس کو زمین بوس کیا جا رہا ہے. کیسی حالت ہے وہ، کیسا وقت ہے وہ. لیکن تاریخ گواہ ہے جس طرح اہل بیت اطہار مدینہ کی سرزمین پر قرآن کی تلاوت کرتے تھے، سجدہ ریز ہوتے تھے، ایسے ہی میدان کربلا میں کل کو جنگ ہونی ہے، گردنیں کٹنی ہے اور آج کی رات میں خیموں میں قرآن پڑھا جا رہا ہے. خدا کی بارگاہ میں سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی العظیم کی صدائیں بلند کی جا رہی ہیں اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ اے حسین کے چاہنے والوں، اگر مدینہ جیسا سکھ مل جائے تب بھی اللہ و رسول کو فراموش مت کرنا، تعلیمات کو فراموش مت کرنا، نبی کے احکامات کو فراموش مت کرنا. اور کربلا جیسا وقت آ جائے تب بھی نبی کے احکام کو فراموش مت کرنا. تمہاری گردن تو کٹ جائے لیکن کسی فاسق و فاجر کے سامنے گردن جھکنے نہ پائے.
گردن خم نہ ہونے پائے. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک ایک ادا جس طرح سے امام علی مقام نے اپنی زندگی کے ذریعے ہم تک پہنچائی ہے، ایک ایک ادا، نبی کی ہر ادا امام علی مقام کی زندگی میں آپ کو نظر آئے گی. اسی لیے کسی نے بڑی پیاری بات کہی ہے کہ ایک ایک ادائے نور کی تنویر ہے حسین، ایک ایک ادائے نور کی تنویر ہے حسین، یعنی رسول پاک کی تصویر ہے حسین. لڑنے سے پہلے سوچ کہ ہے کس سے سامنا، شیر خدا کے ہاتھ کی شمشیر ہے حسین. امام علی مقام نے ہمیں دکھایا کہ جب تمہارے اوپر خوشی کے حالات ہوں تو مدینہ کی طرح اپنے امام کے نقش قدم پر چلنا، اور پریشانی کی حالات ہوں تو کربلا کی طرح اپنے امام کے نقش قدم پر چلنا. جان چلی جائے لیکن تمہارے ہاتھ سے ایمان نہ جانے پائے، قرآن نہ جانے پائے، مال قربان ہوتا ہے ہو جائے، اولاد قربان ہوتی ہے ہو جائے، جان جاتی ہے چلی جائے، لیکن دین کی حفاظت کرتے رہنا، اپنا نصب العین بنا کے رکھنا، اپنی زندگی کا مقصد اصلی بنا کے رکھنا. اگر تم نے ایسا کیا تو انشاءاللہ العزیز اہل بیت اطہار کی کشتی سے تعلق قائم کرنے والے ہوگے، اور انشاءاللہ العزیز پروردگار عالم تمہیں پار لگا دے گا. اہل بیت اطہار، ان کو دیکھنا، ان کو یاد کرنا، ان کا ذکر کرنا، یہ عبادت ہے. عبادت ہے میرے پیارے بھائیوں. آج آپ ذکر میں لگے، عبادت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی محفل میں ہوا کرتے تھے نا تو حضرت علی کو بہت غور سے تکا کرتے تھے، ٹکٹکی باندھ کر دیکھا کرتے تھے. حسنین کے بابا سے نگاہیں ہٹاتے نہیں تھے. ایک مرتبہ بی بی عائشہ نے پوچھ دیا کہ ابا، جب کہیں محفل میں آپ ہوتے ہیں بہت سے لوگ ہوتے ہیں، لیکن اگر علی ہوتے ہیں تو آپ کی نگاہیں ان کے چہرے سے نہیں ہٹتی، اس کی وجہ کیا ہے؟ ابوبکر صدیق نے ارشاد فرمایا، اے میری بیٹی، میں نے اللہ کے رسول سے فرماتے ہوئے سنا ہے کہ النظر الی وجہ علی کی عبادت، کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. اس لیے جب میں بیٹھتا ہوں تو عبادت کرتا رہتا ہوں. اور ایک روایت میں ہے ذکر علی عبادت، کہ علی کا چرچا بھی عبادت ہے، علی کی یاد بھی عبادت ہے. تو اہل بیت اطہار کی محبت، ان سے لگاؤ، ان کا ذکر، ان کی زیارت، یہ عبادت ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو ان سے لگاؤ پیدا کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ میں تم سے اس تبلیغ رسالت پر کوئی معاوضہ طلب نہیں کرتا، مگر یہ کہ تم میرے قرابت داروں سے محبت کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا ان کی محبت کو ہمارے سینوں میں بسا دے، ان کا پیار ہمارے سینوں میں اتار دے. جب تک زندہ رہیں ان کے نقش قدم پر چلتے رہیں، اور جب موت آئے تو ایمان کے ساتھ ہمارا خاتمہ ہو. اللہ اللہ شوکت و شان حسین، اللہ اللہ شوکت و شان حسین. ساری دنیا ہے ثنا خان حسین، ساری دنیا ہے ثنا خان حسین. پیش مولا حشر کے دن بے دریغ جھومتے جائیں گے مستان حسین. نعرے دوزخ کب جلائے گی انہیں، نعرے دوزخ کب جلائے گی انہیں، جو ہیں جان و دل سے قربان حسین، جو ہیں جان و دل سے قربان حسین. اور ایک مجھ خستہ جگر پر ہی نہیں، ایک مجھ خستہ جگر پر ہی نہیں، ساری دنیا پر ہے احسان حسین، ساری دنیا پر ہے احسان حسین. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.